بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ پاک آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اس نور کی مثال کا مشکات جیسے طاقچہ ہے، یہاں مصباح، اس میں چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے میں ہے۔ الزجاجہ شیشہ، کانہا کوکب دوری، جیسے چمکدار ستارہ ہے۔ یوں قدر جو جلایا جاتا ہے شجرت مبارکہ، برکت والے درخت سے، زیتون کا، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ شرق کی جانب نہ غرب کی جانب، یکاد زیتونہا یضیء، قریب ہے کہ تیل اس کا بھڑک اٹھے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نے نہ چھوا ہو۔ نور علی نور، نور علی نور، یہدی اللہ، اللہ پاک ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ یضرب اللہ الامثال، اللہ پاک بیان کرتا ہے مثالیں للناس، لوگوں کے لیے۔ اللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فی بیوت، ان گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع، جس میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ترفع ویذکر فی اسمہ، اس میں بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے اللہ کا نام۔ یسبح لہ فیہا، ان گھروں میں اس کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں صبح اور شام۔ رجال، ایسے لوگ، لا تلہیہم تجارت، نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ سودا، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے، ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون یوماً، اس دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ، جس دن پلٹ جائیں گے دل بھی اور ابصار، آنکھیں بھی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ پاک ان کو بدلہ دے بہترین اس چیز کا جو انہوں نے عمل کیا، ویزیدہم، اور زیادہ فرمائے ان کے لیے، من فضل، اپنا فضل۔ اللہ یرزق من یشاء، اللہ پاک رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کا سراب، جیسے سراب ہے، بقیعۃ، صحرا میں، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ اذا جاءہ، حتیٰ کہ جب آیا اس کے پاس، لم یجدہ شیئا، نہیں پایا کچھ بھی، وجد اللہ عندہ، اللہ کو وہاں پا لیا، وفاہ حسابہ، اللہ پاک نے اس کا حساب پورا پورا لے لیا۔ اللہ سریع الحساب، اللہ پاک تیز حساب لینے والا ہے۔ او کا ظلمات، یا اندھیرے ہیں، فی بحر، سمندر میں، جن گہرا سمندر، یغشاہ موج، اس پر موج، اسے ڈھانپ رکھے ہوئے، ڈھانپے ہوئے اس کو موج، اس کے اوپر موج ہے، اس کے اوپر بادل ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے بعض ان کے بعض کے اوپر ہیں۔ اذا اخرج یدہ، جب ہاتھ باہر نکالتا ہے، لم یکد یراہا، نہیں قریب کو اس کو دیکھ پائے۔ من لم یجعل اللہ لہ نور، جس کو اللہ پاک نور نہ دے، ما لہ من نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ الم تر، یعنی دیکھا آپ نے، ان اللہ، بے شک اللہ پاک، یسبح لہ، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، والطیر صافات، اور پرندے بھی صف باندھے ہوئے۔ کل قد علم الصلاۃ، ہر جانور جانتا ہے اپنی نماز کو، تسبیح اپنی تسبیح کو۔ اللہ علیم، اللہ پاک جاننے والا ہے بما، اس کی یفعلون، جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ اللہ المصیر، اللہ کی طرف معاملات لوٹیں گے۔ الم تر، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ بے شک اللہ یجزی صحابا، ڈھنکاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہم، پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، فیجعل رکاما، اس کو طے کر دیتا ہے، فتر الودق کا، دیکھو گے تم بارش، یخرج من خلال، اس کے درمیان سے نکلتی ہے۔ اور ینزل من السماء من جبال، اللہ پاک اتارتا ہے آسمان سے پہاڑوں پر، یا من برد، اس میں اولے ہوتے ہیں، اسی بھی من یشاء، جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، یصرف ہوا من یشاء، جس سے چاہتا ہے پھیر لیتا ہے۔ یکاد یسطع برقہ، قریب ہے کہ اس کی روشنی کی چمک، یذهب بالابصار، لے جائے آنکھوں کو۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، پلٹاتا رہتا اللہ پاک دن اور رات کو۔ ان اللہ بے شک اللہ پاک، ان فی ذلک، بے شک اس بات میں، عبرہ، سبق ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ پاک کے قدرت کے مظاہر بیان ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے خاندانی احکام کے مسائل بیان ہوئے تھے، گھروں میں کیسے جانا ہے، ایک دوسرے سے کیسے ملنا ہے، سامنا کیسے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب یہ ہے کہ احکام بیان کرتے ہیں، پھر کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، پھر تاریخ بیان کرتے ہیں، پھر کوئی واقعہ۔ قرآن پاک کا یہ متنوع مضامین اللہ پاک ترتیب سے بیان فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، دیکھو اللہ نور ہی نور ہے، ایک ہے اللہ کا نور، اللہ خود نور ہے،
دیکھیں آگ ہوتی ہے کثیف، نور ہوتا ہے لطیف، جس میں مادہ کوئی نہیں ہوتا، روشنی ہوتی ہے۔ نار اور نور میں یہی فرق ہے، نار میں مادہ ہوتا ہے، دھواں ہوتا ہے، چیز جلتی ہے، نور میں چیز کو نہیں جلتی۔ خالص نور، روشنی کا نام نور ہے، اور وہ اللہ کی ذات۔ لطیف نور کا نام کیا ہے؟ اللہ کی روشنی، یہ اللہ کا نور ہے۔ ساری کائنات اللہ کا نور پھیلا ہوا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مثال ایسی ہے، مشکات، مشکات یہ تاکچہ، دیوار میں تاکچے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، اس میں چراغ لگا ہوا ہے، چراغ شیشے کے اندر ہے، شیشے سے چراغ کی روشنی بڑھتی ہے، اور شیشہ ایسا ہے جیسے کوكب دري، چمکدار ستارہ، اور اس کی روشنی ایسی ہے جو کسی اتنا تیز، اتنا حساس ہوتا ہے کہ آگ چھوئے بغیر آگ کو دیکھ کے بھڑک اٹھتا ہے۔ ویسے چھوٹی سی سادہ سی مثال، مٹی کے تیل کو پھونک مارنی پڑتی ہے، اور پٹرول کو آگ دکھانی پڑتی ہے، صرف آگ قریب لوگوں کو بھڑک اٹھے گا، اور ایندھن کو جلانا پڑتا ہے۔ اسی لیے پٹرول پمپ پہ کسی گرم چیز کو نہیں جانا دیتے، اسے تو دیکھتے ہی بھڑک اٹھ رہا ہے۔ اتنا حساس نور ہے، یہ چراغ ہے کہ آگ چھوتی نہیں ہے، آگ کو دیکھ کے بڑی اس کی لطافت کی طرف اشارہ ہے، اس کے لطیف ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوكب دري، چمکدار ستارہ ہے، یوقد من شجرۃ مبارکہ، برکت والے درخت سے اس کی آگ جلائی جاتی ہے۔ یہ زیتون، لا شرقیہ ولا غربیہ، کوہ طور پر زیتون کا، اصل زیتون کا مقام کیا ہے؟ وادی سینا، طور۔ اللہ پاک نے درخت اگایا ہے، درخت میں زیتون کے دانے ہیں، ان میں تیل ہے، اور فرمایا کہ یہ لطیف، دنیا کے تیلوں میں سب سے زیادہ لطیف تیل زیتون کا ہے، اور وہ لا شرقیہ ولا غربیہ، درمیان میں، شرقی ہو، دیکھیں مشرق کی جانب ہوگا تو سورج غروب ہوتے وقت اس کو روشنی نہیں پہنچے گی، اور مغربی ہوگا تو طلوع ہوتے وقت ایسے مقام پر ہے کہ ہر وقت سورج کی روشنی اس کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ ایک مثال ہے، یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ آگ نے اس کو نہ چھوا۔ اللہ پاک نے نور کی لطافت کی اور بات کی ہے، یا حضرات صوفیاء کرام، ایک انسان کے دل کو یہ تاکچہ ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے اگر ہدایت ہے تو وہ نور ہے، اور وہی اور انبیاء کی تعلیمات کیا ہیں، یہ شجر مبارکہ ہے۔ بڑی عجیب مثال سے صوفیاء کرام اپنے تصوف کے اور اپنے دل کی کیفیات پہ بات کرتے ہیں۔ اس پر حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے تفسیر آیت النور، ہر میں چھپا ہے، اور صوفیاء کا اپنا ذوق ہے۔ اللہ پاک اپنے روشنی کی لطافت کی بات سمجھا رہے ہیں، میں کہ یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، اگرچہ آگ نے چھوا بھی نہ ہو، یہ اس کی لطافت ہے۔ نور علی نور، اللہ کا نور، اور پھر اس پر ہدایت کا نور، اس پر انسان کے انسان کے نور جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کا رنگ ہی اور ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے مثال دی، لیکن یہ نور ملتا کس کو ہے؟ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ کی مشیت پر، اللہ کی مشیت جسے حاصل ہوگی اس کو اس نور تک رسائی ہوگی، اور اللہ کی مشیت جس کے ساتھ نہیں ہوگی اس کی اس نور تک رسائی نہیں ہوگی۔ اللہ کا تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، یہ ہدایت کی، نور کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی مثال بیان کی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں مثالیں بیان کر کے بات سمجھاتے ہیں، بے شمار مثالیں بیان، یضرب اللہ الامثال للناس، قرآن پاک میں 20 مثالیں دے کر اللہ پاک نے بیان کی ہے
یہ نور کی بھی اللہ پاک نے مثال دے کے بات کی۔ اللہ پاک ہر کل شے علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر طریقہ، ہر اسلوب اللہ پاک جاننے والا ہے۔ اچھا، یہ تو ہے چراغ، طاقچہ، روشنی، اس کا زیتون کا تیل۔ اور میں اسی طرح جیسا طاقچے میں چراغ ہوتا ہے، چراغ میں تیل ہوتا ہے، روشنی دیتا ہے، مسجد کی مثال بھی ایسی ہی، مسجد کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے نور پھیلتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، وہ گھر جن میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، نماز پڑھی جائے، تسبیح بیان کی جائے صبح و شام۔ ان بیوت، ان سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے گھر ہیں جن میں صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبح و شام اس کو یاد کیا جاتا ہے، ذکر بلند کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ لیکن کرتے کون ہیں؟ رجال۔ یہ مومنین کے وصف بیان کیا ہے کہ مومنین ان کو ان کے دنیا کے کاروبار ان کی عبادت سے غافل نہیں کرتے۔ ان میں یسبح لہ فیہا، تسبیح کون بیان کرتا ہے صبح و شام؟ مساجد وہ ہے جن میں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، جن میں اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے۔ کرتے کون ہیں؟ یسبح لہ فیہا، ان مساجد میں، ان مراکز میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح اور شام رجال، اللہ کے نیک بندے۔ وہ بندے، ان کے اوصاف کیا ہے؟ پہلی بات، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی تجارت، ان کی بیع، ان کے سودے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ اپنے وقت پہ نماز، اپنے وقت پہ تجارت، اپنے وقت پہ دکان، اپنے وقت پہ اللہ کا ذکر، ہر چیز وقت پر ہے۔ اور تجارت ان کی اتنا مشغول نہیں کرتی تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ اللہ کا ذکر، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا مستقل، اور اللہ کا ذکر مستقل عبادت ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ مومنین کا وصف یہ ہے کہ وہ کاروبار کرتے ہیں لیکن اللہ کا حق ذکر اذکار میں بھی ادا کرتے ہیں، مال میں بھی ادا کرتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کا حق، انسانی جسم کی صلاحیتوں میں، جسم میں اللہ کا حق، نماز بندگی کی جائے۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کا حق مال میں، اپنی تجارت میں، اپنی آمدنی میں اللہ کا حق، وہ تجارت، وہ زکوٰۃ ہے۔ پہلی صفت یہ کیا بیان کی کہ ان کی تجارت اور ان کے سودے ان کو اللہ کی یاد سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے۔ نماز کے وقت نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یہ سب اللہ کے دن سے، اللہ کے اس قیامت کے دن سے ڈرتے بھی۔ اصل تو خوف ہی ہے، خوف اور رجا، یہ دو جذبے ہیں جو انسان کو کسی کام پہ آمادہ کرتے ہیں۔ انسان یا لالچ میں کام کرتا ہے یا خوف میں کام۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا بھی یہی مقام بیان فرمایا، بین الرجاء والخوف، اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کی نعمتوں کی تمنا، اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ ادھر ایمان اس کے درمیان ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی رغبت بھی کرتے ہیں لیکن قیامت سے دن سے ڈرتے بھی۔ یخافون یوماً، سب سے بڑی بات ایک مومن کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ تتقون، تقوی اسی کا نام۔ یخافون یوماً، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل بھی پلٹیاں کھائیں گے اور آنکھیں بھی پلٹیاں۔ تقلب، تو آنکھ اپنے روٹین کے مطابق چلتی ہے، آنکھیں پندھا جائیں گی، پتھرا جائیں گی۔ آنکھ جب انسان خوف کے شدت پہ ہوتا ہے
تو آنکھیں گھومنے لگتی ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ دن خوف والا تتقلب فیہ القلوب، جس میں دل بھی پلٹیاں کھائیں گے اور آنکھیں بھی گھومنے لگ جائیں گی۔ قیامت کیوں؟ قیامت کی حکمت اور ضرورت، لیجزیہم اللہ احسن ما، اللہ پاک نے مختلف مقامات پر یہ بات بیان کی ہے کہ کیا ہم مومن اور کافر کو برابر رکھیں گے؟ قیامت کا بڑی حکمت کیا ہے کہ مومن کو اس کے ایمان اور اعمال کا صلہ ملے اور کافر کو اس کے انکار اور غلط کاریوں کی سزا ملے۔ اگر یہ سزا نہیں ہے تو پھر انصاف نہیں ہے۔ لیجزیہم اللہ، قیامت کیوں ہے؟ تو پوچھیں قیامت کیوں آئے گی؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ پاک ان کو جزا دے ما عملوا کا احسن، ان کے اعمال کی جزا کا دے، برابر نہیں، حسن بھی نہیں، احسن۔ نیکی ایک کی ہے، شمار کتنی ہوں گی؟ 10 کم از کم، 10 سے شروع ہو کر 70 بھی، 700 700 گنا بھی۔ اللہ پاک کا ضابطہ یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان نیکی کرتا ہے صاحب ایمان، تو نیکی کا اجر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 10 سے، اور کہاں تک جاتا ہے؟ 700 700 گن تک۔ یہاں بھی بریک نہیں ہے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک ڈبل کر دیتا ہے، بڑھاتا نہیں، ڈبل کرتا ہے۔ 700 کا ڈبل کیا ہوگا اور ٹرپل کیا ہوگا؟ اللہ اس کو کوئی، اللہ پاک احسن ما عمل ہوئی ہے، جو عمل کیا ہے عمل کی جزا برابر نہیں، اس سے اچھی بھی نہیں، بہت اچھی، اور پھر گفٹ بھی، سرپرائز بھی دیتا ہے، یزیدہم من فضل، عمل کا بہترین جزا عطا فرماتا ہے، اور پھر یزیدہم من فضل، اپنے فضل سے اضافہ بھی فرماتا ہے، زیادہ بھی دیتا ہے۔ اس کو آج کل کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ سرپرائز، سرپرائز بھی دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے، پھر انعام بھی دیتا ہے، سرپرائز بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے یرزق بغیر حساب، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے 2 معنی کرتے ہیں، ایک ہے کہ گن کے نہیں دیتا، دے کے نہیں گنتا، بغیر حساب کا ایک معنی ہے کہ بغیر حساب کا دیتا ہے، اللہ پاک بہت سے لوگوں کو دیتا ہے، اور دوسرا معنی کہ دے کے حساب نہیں دیتا، اس کا طرز کیا ہوا؟ دے کے نہیں گنتا، گن کے نہیں دیتا اور دے کے نہیں گنتا۔ اللہ پاک جس کو چاہے، اللہ پاک بغیر حساب کے دیتے ہیں یا دے کر حساب نہیں لیتے۔ بہت سے لوگ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کو جنت میں جائیں، ہزاروں، حضور نے فرمایا 70,000 تو ایک روایت پہ ہے، اور وہ جیسے کی بات یہ روایت جو ہے تو کاشا والی ہے، اللہ پاک 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں گے۔ وہ کاشا نے کہا یا رسول اللہ میں بھی بات ہوگی، تو وہاں ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ حشر کے میدان میں کتنے لوگ ہوں گے؟ ہزاروں یا کروڑوں؟ خربوں ہوں، ان میں 70,000 کیا ہیں؟ حشر کے میدان کے اس حشر میں 70,000 کیا ہیں؟ تو ایک حدیث اور پڑھی والد صاحب حوالے، مع کل واحد منہم 70 الفا، کو دل میں حوصلہ ہوا کرے، ہو جائے کام ہے، 70,000 ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کتنے ہوں گے؟ مع کل واحد منہم 70 الفا، تو کہتے میری تسلی کو کیا کئی نمبر لگ جائے گا کیا؟ اللہ بغیر حساب کے لے جائے۔ میں آج کل یہ کہا ہم حساب کے قابل نہیں ہیں، ہم حساب کے قابل نہیں، بغیر حساب کے لے جائے، حساب شروع ہوا کام خراب ہو جائے گا، ہم کیا ہے کیا نہیں، بغیر حساب کے اللہ پاک لے جائے تو بہتر۔ اچھا، یہ تو ایمان والے کی بات ہے، رجال لا تلہم، ایمان والوں کے اعمال کی کیفیت یہ ہے کہ کیا ایک ہے، ملیں گے کم سے کم 10، لیکن کافر کے عمل
ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ دونوں کا تقابل ذکر ہے۔ مومن کا عمل کیا ہے؟ احسن ما عمل، جزا کیا ہوگی؟ احسن۔ اور کافر کا عمل شمار ہی نہیں ہوگا۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب، کافروں کے اعمال سراب ہے، دھوکہ ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قیع، صحرا میں، ریگستان میں، دور سے دیکھنے والا پانی دیکھتا ہے اس کو، دور سے پانی جوش مارتا ہوا نظر آتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور قریب جاتا ہے ریت یہ ہوتا ہی ہے کہ ریگستان میں دوپہر کے وقت سورج کی روشنی جب ذروں پر پڑتی ہے نا تو ایک ماحول بن جاتا ہے، ایسے لگتا ہے دور سے جیسے سمندر اور پانی جوش مار رہا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، یہ پرانی بات ہے، 87-88 کی بات ہے۔ ہم علماء کا گروپ ایران جا رہے تھے، بلوچستان سے گزرتے ہوئے وہ دال بلدین کا علاقہ اور سارا گاڑی پر چل جا رہے ہیں، مجھے دور سے سمندر جوش مارتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اپنے میزبانوں سے پوچھا، یار سمندر یہاں سے کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا 400 کلومیٹر۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ سراب ہے۔ واقعی میں خود اپنی آنکھیں، یار یہ سمندر، یا ہم سمندر کے کنارے ہیں۔ میرا موڈ یہ تھا کہ ہم جا کے دیکھیں سورج۔ میں نے کہا سمندر یہاں سے کتنی دور ہے؟ 400 کلومیٹر۔ ٹھیک ہے کہ یہ سراب ہے، کا سراب بقیہ، صحرا میں، ریگستان میں سراب ہے، یا سب وہ زمان و ماء، پیاسا آدمی اس کو پانی سمجھتا ہے، دیکھنے والے کو کیا نظر آتا ہے؟ پانی۔ حتیٰ اذا جاءہ، وہاں آتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حتیٰ اذا جاءہ لم یجد، اس کا کوئی چیز نہیں ہوتی، وہاں اللہ پاک کو سے ملاقات ہو جاتی ہے، میری بہت آدمی وجد اللہ عنده ووفاه حسابہ، پانی تو نہیں ملتا، اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اللہ کو وہاں پایا۔ یا مفسرین فرماتے ہیں موت آ گئی، حساب شروع ہو گئی۔ وجد اللہ عندہ، اللہ کو وہاں پاتا ہے، ووفاه حسابہ، اللہ پاک اس کے حساب پورا لیتا۔ یہ ایک مثال۔ یا کافر کا عمل، اس کے عمل کی مثال کیا ہے؟ کچھ بھی، دیکھنے میں بہت بڑا عمل ہے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ اس لیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ہے تو عمل کی کوئی حیثیت ہے، ایمان نہیں ہے تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ مثال دیکھا کہ اعمال، ایمان کے بغیر اعمال، کافر بڑے بڑے کام کرتے ہیں، کافر بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، رفاعہ کے کام تو زیادہ کافر ہی کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام زیادہ کافر ہی کرتے ہیں آج کی دنیا میں، لیکن ایمان شرط ہے ایمان عمل کی قبولیت کے لیے۔ ان کے عمل کی مثال ایسے ایک سراب، جیسے سراب ہے، بقیہ، صحرا میں، ریگستان میں، یا سب وہ زمان ماء، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، لیکن جب آتا ہے اس کے پاس اب یہ دوش ہے، وجہ اللہ کو وہاں پا لیا۔ یہاں فوفا و حسابہ کے قرینہ سے مفسرین مانا کرتے ہیں کہ وہاں اس کی موت آ گئی، اور پھر اللہ پاک نے اس کا حساب پورا لیا۔ اللہ پاک سریع الحساب، تیز حساب لینے والا۔ اللہ پاک کو پاڑے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ ہے حساب کیا ہے۔ ہمیں تو حساب لگانا پڑے گا، یہ منفی نفی ہے، یہ شامل کرنا ہے، یہ استثناء کرنا ہے۔ ایک مثال، دوسری مثال، جیسے رات کے اندھیرے میں سمندر ہے، سمندر کے اوپر بادل ہے، سمندر کی اپنی تاریکی، بادلوں کی تاریکی، رات کا اندھیرا، اندھیرے اکٹھے ہو جائے، ایک اندھیرے ہی کافی ہوتا ہے، 4-5 وہاں نور اکٹھے ہو رہے ہیں، نور علی نور، اور یہاں کیا اکٹھے ہو رہے ہیں؟ اندھیرے۔ نور اکٹھے ہو جائے تو کیا منظر ہوتا ہے؟ نور علی نور، اور اندھیرے اکٹھے ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اوقات ظلمات فی بحر اللجی، جوش مارتے ہوئے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں، یغشاہ موج من فوقہ موج، ایک موج ہے اس کے اوپر دوسری موج ہے، اس کے اوپر بادل ہے، رات کا وقت ہے، سمندر ہے، فی بحر ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں رات کے وقت، یغشاہ موج
ایک موج ڈھانپ رہی ہے، اس کے اوپر دوسری موج ہے، اس کے اوپر بادل ہیں، کتنے اندھیرے اکٹھے ہو گئے ہیں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، موج کا اندھیرا، پھر دریا بس یہ بادل کا اندھیرا، اتنا اندھیرا ہے کہ آخرت ہاتھ دکھائی دے دیا، اپنا ہاتھ دکھائی دیا، آخرت جگہ اپنا ہاتھ سامنے لائے، لم یکد یرا، اپنے ہاتھ کو نہ دیکھنے پائے، یہ ظلمات بعض وقت۔ اصل بات یہ ہے کہ روشنی آتی ہے، روشنی جس کو اللہ دے گا اس کو ملے۔ ظلمت کا علاج کیا ہے؟ نور، اور نور کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ ظلمات کا علاج کیا ہے؟ نور، اور نور کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ من لم یجعل اللہ لہ نورا، اللہ روشنی دے گا تو ہوگی ورنہ کوئی چیز۔ یہ نور اور ظلمت کے مثالیں اللہ پاک نے، یہ نور ہے، یہ ظلمتیں ہیں، اور کیا بات کی کہ نور کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ سے معاملہ ٹھیک ہوگا تو نور ملے گا، اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا تو نور نہیں ملے گا۔ دیکھو اوپر کا تو رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، مومن مرد ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے غافل نہیں کرتے۔ ہمارا نماز ذکر صرف رجال نہیں کرتے، اللہ کی ہر مخلوق کرتی ہے۔ اللہ کی حق کل قد علم صلاتہ و تسبیح، ہر جانور کوئی بھی جاندار چیز ہے، بے جان بھی اللہ کے حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ چیونٹی بھی کرتی ہے، کوا بھی کرتا ہے، ہاتھی بھی کرتا ہے، سانپ بھی کرتا ہے، سارے کرتے ہیں۔ تو ان کے اس منظر کو دیکھو، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، من فی السماوات والارض، ما فی السماوات والارض بھی اور من فی السماوات والارض بھی کس کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں؟ اللہ، اپنے اپنی زبان میں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیح، ہر جاندار چیز کو یا ہر شے کو، جاندار ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہر شے کو اپنی تسبیح کا بھی علم ہے کہ ہمیں کیا کرنی ہے، اور اپنی نماز کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے جھکنا ہے۔ پتھر کی عبادت اپنی ہے، چڑیا کی اپنی ہے، انسان کی اپنی ہے، جن کی اپنی ہے، اور شیر کی اپنی ہے۔ ہر ایک کو اللہ پاک نے طریقہ سکھایا ہے، تسبیح کیسے کرنی ہے اور نماز کیسے پڑھنی ہے۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں لیکن یار گدھے کی تسبیح کیا ہے؟ کوئل اپنی سر میں تسبیح کرتی ہے، بلبل اپنی زبان میں تسبیح کرتی ہے، چیونٹی اپنی زبان میں تسبیح کرتی ہے، گدھے کی کیا ہے؟ تو لطیفہ ہے یہ۔ میں نے کہا کہتے ہیں اللہ ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے گدھے کی تسبیح کیا ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے۔ ان لوگوں کا ظالم صلاۃ و تسبیح، ہر جانور کو، ہر شے کو، جاندار ہر شے کو اپنی نماز کا طریقہ بھی معلوم ہے اور اپنی تسبیح کا طریقہ بھی معلوم ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے یار، جو بھی کرتے ہیں نا، جو تسبیح کرتا ہے، جو حمد کرتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ واللہ علیم بما یفعل، سب کچھ ہے بھی اسی کا نا۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کا کنٹرول بھی، بادشاہت بھی کس کی؟ اسی کی ہے، اور زمین کی بھی، اور سارے کام نمٹا کے، ساری کائنات کے سارے مراحل گزر کر جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ وإلیہ المصیر، وإلی اللہ المصیر، سب کچھ کر کے، اچھا کیا، برا کیا، غلط کیا، صحیح کیا، سارا کچھ کر کے جانا کس کے پاس ہے؟ دیکھو اللہ پاک کی اور مثال مل رہا ہے، بادل دیکھو یار، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں مجھے دیکھنا نہیں ہے، دیکھو کائنات نہیں، اپنے اندر دیکھو، فی انفسکم، نظر نہیں آتا؟ افلا تبصرون، میں تمہارے اندر بیٹھا ہوں، یہ ہر چیز میں نظر،
اللہ کی قدرت دیکھ لی، اللہ چیزوں میں نظر آتا ہے۔ بادل دیکھو، بادل کا یہ واٹر سپلائی سسٹم اللہ کا جو ہے نا، یہ دیکھو اللہ کیا کرتا ہے، یوز جی صاحب بادلوں کو ہنکاتا ہے، چلاتا ہے، پھر جوڑتا ہے، ایک بادل ادھر سے ہے کدھر سے ہے، سارا مجلے ہے پہلو ثم یجعلہ رکام، پھر طے در طے کر دیتا ہے، ایک طے دوسری طے تیسری طے۔ اب یہ اللہ پاک بادلوں کو مختلف اطراف سے ہنکا کے لے آتا ہے، جوڑتا ہے، پھر طے در طے ان کی ترتیب بناتا ہے، اس میں سے بارش نکلتی ہے۔ فترى البرق يخرج من خلال، آپ دیکھیں گے اس میں سے بارش برس رہی ہے۔ یہ اللہ کا سسٹم، اللہ کا یہ اس کا اللہ کا واٹر سپلائی سسٹم ہے۔ سمندروں سے بادل اٹھتے ہیں، پہاڑوں پہ جا کے برستے ہیں، پھر چلتے چلاتے پھر سمندر میں گرتے ہیں، پھر بادل بنتے ہیں، پھر پہاڑوں میں جا کے برستے ہیں، پھر بادلوں دریاؤں اور ندیوں گزر کر پھر کہاں جاتے ہیں سمندر میں۔ اللہ کا یہ ایک واٹر سپلائی سسٹم ہی دیکھ لو تو خدا نظر آئے گا۔ اب مجھے دیکھنا تو ان چیزوں کو دیکھو۔ اچھا، پھر ایک منظر تو یہ ہے، جس صاحب پہاڑ جوڑتا ہے، بادل جوڑتا ہے، پھر یجعل رکامن طے در طے کر دیتا ہے، پھر فتر الوقت کا یخرج من خلال، اس کے درمیان سے بارش برستی ہے۔ اچھا، آسمان سے بلندی سے پہلے من جبال، بارشوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ پہاڑوں۔ بارش سب سے زیادہ کہاں برستی ہے؟ پہاڑوں۔ اس میں اولے بھی ہوتے ہیں بھائی، ممبر ٹھنڈ، بادل کے ٹھنڈی چیز کیا ہوتی ہے؟ اولے۔ برف بھی ہوتی ہے، اولے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے پھیر لیتا ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، بادل کیا ہے؟ ہوائی ڈیم ہے۔ ہم سے زمین پہ نہیں بن رہے یا آسمان پہ پھر رہے، ہوائی ڈیم ہے۔ جہاں جاتا ہے ٹوٹی کھول لیتا ہے، جہاں نہیں پر ٹوٹی بند کر دی جاتی، بادل گھومتے پھرتے ہیں، فضائی ڈیم ہے یہ۔ اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں ٹوٹی کھل جاتی ہے، جہاں نہیں بول۔ یصیب بھی من یشاء یصرف عن من یشاء، جن کو چاہتا ہے بارش پہنچاتا ہے، جن نہیں پہنچانا چاہتا پھیر لیتا ہے۔ یصرف عن من یشاء، بادل کو پھیر لیتا ہے، آتے ہیں بادل چلے جاتے ہیں، نہیں برستے۔ پھر بادلوں کی چمک ہوتی ہے، یکاد سنا برق، بادلوں کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ بس اوقات آنکھوں کو لے جاتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو آنکھ ٹکا کر نہیں دیکھنا چاہیے، بادلوں کی چمک کو نہیں دیکھنا چاہیے، بس اوقات زاویہ فٹ ہوتا ہے، نگاہ چلی جاتی ہے۔ یکاد سنا برق، بادل کی چمک بجلی قریب ہے کہ آنکھوں کو چکے، یہ ہوتا ہے۔ ماہرین بھی کہتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں گے اور یہ آنکھ کا زاویہ ہوتا ہے، فٹ ہو گیا آنکھ۔ یہ کہتے ہیں سانپ کو یوں نظر ملا کر ہی دیکھنا چاہیے۔ بعض سانپ بھی سارے نہیں، بعض سانپ بھی ایسے ہوتے ہیں جو نگاہ کو چکے، ان کی کشش آنکھ کی بینائی ختم کر دیتی ہے۔ اس کا تو خیر حدیث میں بھی آتا ہے کہ آنکھ سانپ کو بول کر نہیں دیکھو۔ خیر، کسی بھی من یشاء، یکاد سنا برق، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک یا تو آنکھوں کو چک لے، آنکھوں کو لے جائے۔ اور پہلے یخطف ابصارہم، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بادل کی چمک آنکھوں کو چکے۔ اللہ پاک دن اور رات کو پلٹاتا رہتا ہے، کبھی دن بڑھا کبھی رات بڑھی، کبھی دن ٹھنڈا کبھی رات ٹھنڈی۔ اس اللہ کے اس نظام میں عبرت سبق ہے، لیکن اولی الابصار، دیکھنے بصارت والوں کے لیے بھی اور بصیرت والوں کے لیے۔